السلام علیکم۔ اس ویڈیو میں ہم پنجاب کوآپریٹو ڈپارٹمنٹ کی ویب سائٹ سے ہسٹری آف کوآپریٹو سے ریلیٹڈ چند ایک سلائیڈز شامل کر رہے ہیں۔ سو دس ویڈیو از اباؤٹ ہسٹری آف کوآپریٹوز ان پاکستان فار اسسٹنٹ رجسٹرار کوآپریٹو سوسائٹیز۔ اس میں چند ایک ڈیٹس دی جا رہی ہیں جو کہ بہت ہی امپورٹنٹ ہیں، اور چند ایک پوائنٹس ہیں وہ بھی امپورٹنٹ ہو سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہے ہسٹری میں کہ دا کوآپریشن ایز این اکنامک موومنٹ واز اسٹارٹیڈ ان یورپ ان دا سیکنڈ ہاف آف دا 19th سینچری۔ تو کوآپریٹو موومنٹ کا آغاز یورپ سے ہوا اور 19th سینچری کے سیکنڈ ہاف میں ہوا۔ In the subcontinent, the cooperative movement was introduced by the British government by promulgating the Cooperative Credit Societies Act 1904 to rescue the agriculturists from the clutches of the money lenders۔ یہ سارے پوائنٹس اہم ہیں، اور میرا خیال ہے کہ میں نے دیکھا تھا ایک جگہ پہ یہ پوائنٹس پاس پیپرز میں آ چکے ہیں کہ کوآپریٹو سوسائٹیز کا کوآپریٹو موومنٹ کا آغاز کہاں سے ہوا، یورپ سے ہوا، کب ہوا، 19th سینچری میں ہوا، اور پھر پاکستان یا برصغیر کہہ لیں، برصغیر میں کوآپریٹوز کا آغاز برٹش گورنمنٹ نے کیا، اور سب سے پہلے جو برٹش گورنمنٹ نے کوآپریٹو سے ریلیٹڈ ایک ایکٹ جاری کیا وہ تھا کوآپریٹو کریڈٹ سوسائٹیز ایکٹ 1904۔ یہ سب سے پہلا ایکٹ ہے برصغیر کے اندر، سب کنٹیننٹ کے اندر، کوآپریٹوز کریڈٹ سوسائٹیز ایکٹ۔ اور یہ کس کے لیے بنایا گیا تھا؟ ایگریکلچرسٹ کے لیے بنایا گیا تھا، فارمرز کے لیے بنایا گیا تھا۔ یہ بھی ایک پاس پیپر میں کوسچن آ چکا ہے کہ کس کے لیے آغاز کیا گیا تھا؟ فارمر کے لیے۔ اور کیوں کیا گیا؟ کہ فارمرز کو، ایگریکلچرسٹ کو منی لینڈرز کے قبضے سے چھڑایا جائے۔ ٹھیک ہے، منی لینڈرز یعنی جو ادھار دیتے تھے، پھر وہ سود پر اتنا قرض چڑھ جاتا تھا کہ واپس کرنا مشکل ہو جاتا تھا، اور زمینیں ساری پھر وہ سود خور اپنے نام کروا لیتے تھے۔ تو مطلب منی لینڈرز سے بچانے کے لیے برٹش گورنمنٹ میں برصغیر میں سب سے پہلے کوآپریٹو کریڈٹ سوسائٹیز ایکٹ 1904 جاری کیا۔ Under this act, only credit societies could be formed, while there was no provision to register cooperative societies for other self-help projects۔ یعنی اس میں یہ تھا کہ صرف کریڈٹس دیے جاتے تھے۔ کریڈٹ مطلب قرضہ دیا جاتا تھا، صرف یہ تھا۔ اور جس طرح آج کل سیلف ہیلپ کے لیے مطلب آپ خود کاروبار کر سکتے ہیں، بزنس کر سکتے ہیں، اس وقت اس طرح کی کوئی کوآپریٹوز نہیں تھی، صرف کریڈٹ سوسائٹیز کے لیے قانون موجود تھا۔ اس لیے اسے کہا گیا کوآپریٹو کریڈٹ سوسائٹیز ایکٹ 1904۔ Reluctantly, the progress of the movement remained almost stagnant and limited to only agricultural sector۔ اس لیے یہ صرف ایگریکلچرل سیکٹر میں تھا، کسی اور سیکٹر، سروس سیکٹر میں، انڈسٹریل سیکٹر میں اور ڈیفرنٹ سیکٹرز میں یہ نہیں تھا، صرف ایگریکلچر سے ریلیٹڈ تھا۔ اینڈ لمیٹڈ ٹو اونلی ایگریکلچر سیکٹر فار وائڈننگ دا اسکوپ اینڈ براڈننگ دا اکنامک ہاریزن۔ اس کا اسکوپ بڑھانے کے لیے اور اکانومی کو فائدہ دینے کے لیے، بوسٹ اپ کرنے کے لیے، another act called Cooperative Societies Act 1912 was promulgated, which gave tremendous impetus to the growth of the cooperative movement۔ ٹھیک ہے، پہلے صرف ایگریکلچرز کے لیے تھی 1904 کا جو ایکٹ تھا، پھر اس کے بعد کوآپریٹو سوسائٹیز ایکٹ 1912 آیا، جس نے کوآپریٹو موومنٹ کو ایک بوسٹ اپ دیا، یعنی اس سے اس موومنٹ کی گروتھ ہونا شروع ہوئی۔ دا گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1919 which ushered in a diarchic system of government in the country at provincial level made cooperative a transferred subject۔ پھر کون سا ایکٹ آیا؟
گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1919. 3 ہے کریڈٹ سوسائٹیز ایکٹ 1904, کوآپریٹو سوسائٹیز ایکٹ 1912, گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1919. Some provinces exercise the option of having their own cooperative legislation. اب ہر پروونس کچھ پروونس نے اپنی الگ سے قانون سازی کی، لیجسلیشن کی کوآپریٹو سے ریلیٹڈ. دا پروونس آف بمبے پاسڈ اٹس سیپریٹ ایکٹ، نیملی دا بمبے کوآپریٹو سوسائٹیز ایکٹ آف 1925. یعنی بمبے پروونس کا بمبے اس وقت پروونس تھا تو اس کا اپنا ایکٹ تھا بمبے کوآپریٹو سوسائٹیز ایکٹ آف 1925, which continued to remain enforced in the province under the provincial autonomy. یعنی بااختیار صوبہ تھا. After the creation of the province of West Pakistan, the Sindh Cooperative Society Act was adopted throughout the province in 1965. یعنی کہ پاکستان جب بن گیا تو اس وقت پاکستان کے 2 حصے تھے، ایسٹ پاکستان اور ویسٹ پاکستان. تو ایک پروونس ایسٹ پاکستان، دوسرا ویسٹ پاکستان. تو پروونس آف ویسٹ پاکستان نے ایک ایکٹ دیا جسے کہتے ہیں دا سندھ کوآپریٹو سوسائٹیز ایکٹ، اور یہ 1965 میں سندھ کوآپریٹو سوسائٹیز ایکٹ 1965 میں ہوا تھا. دا سندھ ایکٹ کنٹینڈ مینی امپرومنٹس اوور دا ایکٹ 1912. تو 1912 کا جو ایکٹ تھا کوآپریٹو سوسائٹیز ایکٹ 1912، اسی میں کچھ امپرومنٹ کر کے سندھ کوآپریٹو سوسائٹیز ایکٹ 1965 بنایا گیا. اس میں امپرومنٹ کی گئی تھی 1912 کے ایکٹ میں. دا کوآپریٹو سوسائٹیز ایکٹ 1925 ہیز بین مارجنلی امینڈیڈ ان دا پاسٹ. ماضی میں مطلب اسے کافی سارا امینڈ کیا گیا تھا 1925 کو. However, اچھا پاکستان میں ایک 2006 میں 1925 کے ایکٹ کو امینڈ کیا گیا، اور پھر کیا ہے 2020 میں کوآپریٹو سوسائٹیز ایکٹ 1925 کو امینڈ کیا گیا. However, a number of situations and circumstances remained unaddressed in the said act, like cooperative housing sector. اچھا 1925 کا جو کوآپریٹو سوسائٹیز ایکٹ تھا اس میں کوآپریٹو ہاؤزنگ سیکٹر میں کوئی خاطر خواہ کام نہیں ہوا. دا مین کمپوننٹ آف دا کوآپریٹو موومنٹ ہیڈ آلسو ناٹ بین ایڈیکویٹلی کورڈ انڈر دا ایکٹ. Therefore, the government of the Punjab amended the act in 2006. یعنی پہلی امینڈمنٹ 2006 میں ہوئی، گورنمنٹ آف پنجاب نے کی in order to bring it in line with the changed scenarios to meet the new challenges. Cooperatives is a world in itself, having unity and diversity. Unity and diversity یعنی مختلف گروہ آپس میں ایک ہو کر رہتے ہیں. ایگریکلچرل، بینکنگ، ہاؤزنگ، انڈسٹریل اینڈ ویمن سیکٹرز working on the cooperative principles and contributing in the progress and development of the province in particular and country in general. یعنی صوبے میں بھی اور پھر پورے ملک میں بھی یہ کام کر رہی ہیں ایک ساتھ. ایگریکلچر ہو، بینکنگ ہو، ہاؤزنگ ہو، انڈسٹریل ہو یا ویمن سیکٹر ہو، یہ ساری ڈفرینٹ جو کوآپریٹیوز ہیں وہ ایک ہو کر کام کر رہی ہیں ایک ہی رولز کے تحت، کوآپریٹیوز کے تحت. دا رول آف کوآپریٹیو ہاؤزنگ سوسائٹیز ٹو پرووائڈ ریزیڈینشیل فیسلٹیز ود فلی ڈیولپڈ انفراسٹرکچر ٹو اٹس ممبر وداؤٹ سیکنگ اینی فائنینشیل سپورٹ فرام دا گورنمنٹ از کمینڈیبل کنٹریبیوشن آف دا کوآپریٹیو ڈپارٹمنٹ. یعنی اب کوآپریٹیو ہاؤزنگ سوسائٹیز جو ہیں وہ اپنے ممبرز کو ریزیڈینشیل فیسلٹیز پرووائڈ کر رہی ہیں جب کہ ایک بہترین انفراسٹرکچر کے ساتھ اور گورنمنٹ سے کوئی مالی امداد لیے بغیر. یہ ایک بڑا کام ہے ہاؤزنگ سیکٹر میں.
Thanks for watching.